أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفحكم ومسحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، نہ کہ سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ۔ لی واحد اطفی بھی حر الوباء الحاکمہ، اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید میں جو واقعات ذکر کیے، انبیاء علیہ السلام کے ہوں، رسول علیہ السلام کے ہوں، ان کے علاوہ مختلف قوموں کے واقعات اور حالات ہوں، ان سے مراد محض انجوائمنٹ، وقت گزاری، تفریح نہیں ہوتا، مقصد ان واقعات میں عبرت اور نصیحت کی باتیں ہوتی۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید فرقان حمید میں آئے۔ باقیوں کے بارے میں نام نہیں لیا، یہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی مقرر کیا، ہر قوم کے لیے نذیر بھیجا ہے، ڈرانے والا بھیجا ہے۔ یعنی جن انبیاء رسول علیہ السلام کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے وہ تو کنفرم ہو گئے، ان کو تو ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہوگا، لیکن جن کے نام نہیں لیے ان پر اجمالی ایمان کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول علیہ السلام بھیجے پوری دنیا میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں، ہمارا ان پر ایمان، کیونکہ سب کے اوپر ایمان لانا مسلمان پر فرض ہے۔
لیکن شریعت جو فالو کریں گے وہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں کے سردار بن کر آئے قیامت تک کے لیے اب ان کی شریعت والد ہے۔ مختلف قوموں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان میں بھی ہمارے لیے نصیحت کی باتیں رکھی۔ اس میں پچھلی دفعہ ہم نے قوم سبا یمن کے علاقے میں جو تھی اس کا واقعہ بیان قرآن مجید میں جو تھا وہ ذکر کیا۔ پھر اصحاب الخدود وہ یمن کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا اس کا ذکر کیا۔ آج ہمارا موضوع ہے باغ والے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دو جگہ پر باغ والوں کا ذکر موجود ہے، ایک سورۃ کہف 15ویں پارے کے اندر موجود ہے اور دوسرا سورۃ نون والقلم وما یسطرون وہاں پر ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں، دونوں میں باغوں والے ذمہ دار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مربوں رقبوں والے ہیں، باغات والے ہیں، باغوں کے مالک ہیں۔ لیکن ذہن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن بتایا۔ پھر احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واقعات ذکر کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں قصص اور عبر کے حوالے سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کیے ہیں جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں۔ لیکن اگلا جمعہ چونکہ 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، تو اگلا جمعہ انشاءاللہ یوم آزادی کے حوالے سے نظریہ پاکستان کہ لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد تھی اس حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ احادیث میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں قصص و عبر کے حوالے سے انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ 15واں پارہ ہے سورۃ کہف۔ اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ جعلنا لأحدهما جنتين، یہ دو دوست تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے۔ یہ دونوں دوست ہمسائے تھے یا دوست تھے، بہرحال دونوں کی یاری تھی، لیکن عقیدے اور نظریے میں فرق تھا۔ اب دوستی لگانا منع نہیں، دوستی لگانے کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی شخص بے دینی کی طرف مائل ہے تو دیندار دوست کا کام ہے اس کو دین کی طرف لے کر آئے، دین کی دعوت دیتا رہے، اللہ سے اس کو ڈراتا رہے۔ منوانا اس کے ذمہ نہیں، بتانا اس کے ذمہ ہے، بتاتا تو رہے۔ کل قیامت کو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، اور جی کون سنتا ہے، جی کون مانتا ہے۔ منوانا ہمارے ذمہ نہیں، ہمارے ذمہ بات پہنچانا ہے، بات پہنچا دیں۔ اب جو آج واقعہ بیان ہوگا اس کے اندر وہ بات پہنچا رہا ہے، کمزور ہے، بس نہیں چلتا، لیکن بات اس نے عقیدے کی پہنچا دی۔ فرمایا دو باغ ہم نے اس کو عطا کیے۔ یہ باغ کہاں سے، کون سا زمانہ تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، لہذا اس کے تعین کی ضرورت ہی نہیں۔ مقصد ہے کہ اس میں سے نصیحت مل جائے۔ من اعناب، فرمایا دونوں باغ انگوروں کے تھے۔ انگور کتنا قیمتی پھل ہے، اور انگوروں کی ایک آدھ بیل نہیں، باغ ہیں، اور باغ بھی ایک نہیں دو باغ ہیں، دو باغ انگوروں کے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں باغوں کے ارد گرد، اب وہ کتنے بڑے باغ ہیں یہ نہیں ذکر ہوا، بہرحال صاحب حیثیت آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، تو بڑے بڑے باغ تھے۔ تو اب ان دونوں باغوں کے ارد گرد وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کھجوروں کی دیوار عطا کر دی، کھجوروں کے درختوں کی۔ دونوں باغوں کے ارد گرد کھجوروں کے درخت موجود، وہ ایک قسم کی باڑ بنی ہوئی تھی، جیسے حفاظت کے لیے ایسے کھجور لگی ہوئی ہے، پھر کھجور کا درخت، پھر کھجور کا درخت، دونوں باغوں کو کھجوروں نے گھیرا۔ اب کھجور بھی قیمتی پھل ہے، وہ بھی کوئی سستی چیز نہیں ہے، اور اس کے بھی اللہ اکبر علاوہ
وجعلنا بینہما زرعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو درمیان کی جگہ، پہاڑ کی جگہ پر کھجوروں کے درخت دونوں باغوں کو گھیرے ہوئے اور باغ ہیں دونوں انگوروں کے، اب جو درمیان میں جگہ بچی تھی اللہ نے وہ بھی ضائع نہیں ہونے دی، فرمایا وجعلنا بینہما زرعا، وہاں پر کھیتی اگا دی۔ زمین کا کوئی ایک انچ کا حصہ ضائع نہیں تھا۔ فرمایا کلتا الجنتین، دونوں باغوں سے وہ کھاتا تھا، یعنی دونوں باغوں سے آمدنی تھی، آتت اکلہا، جو بھی اس سے پھل آتا اللہ اکبر مزے لے کر اس سے فائدہ اٹھاتا، کھاتا بھی اللہ اکبر اور بیچتا بھی اور کاروبار تھا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زمین میں کوئی ایک انچ جتنا حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی پیداوار کی کمی۔ اب کتنا اعلیٰ باغ، کتنی اعلیٰ زمین، کتنا رقبہ ایک کسان کے لیے، ایک باغ والے کے لیے، ذمہ دار کے لیے یہی ہوتا ہے کہ میرے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہو جس سے کھیتی نہ ہو، سارا زرخیز ہو، کوئی بنجر شور سیم والا تھور والا ایسا نہ رقبہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کو، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کا مسئلہ اس طرح حل کیا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر چلا دی۔ لو جی پانی بھی دھر کا ہے، پانی کا مسئلہ بھی نہیں، جس باغ کی اپنی نہر ہو کتنا ہرا بھرا ہوگا، کتنی سرسبزی اور شادابی ہوگی، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہوگی، کیونکہ پانی نہ ملنے سے کھیتی باغ خشک ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے پھل ہی پھل تھا، بڑی آمدنی تھی۔ اب جب آدمی یعنی ایک یہ ذہن بتایا جا رہا ہے، کچھ ذہن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وافر عطا کی ہے اب کرنا کیا چاہیے، تو اس کو رب کا شکر ادا کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں بھی ایک اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو محفوظ رکھے، ورنہ کیا ہے جی تنخواہ بڑھ گئی، 4 پیسے زیادہ آ گئے، اب رب کی نافرمانی پر خرچ کرنے شروع کر، مرد کی داڑھی گئی، بیوی کا پردہ گیا، نمازیں چھٹی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے رب نے انعامات سے نوازا تو پھر کیا ہے، پھر رب کی بات مان رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک ذہن ہے، لیکن جیسے رب نے دوسری طرح سے آزمائش کی، تھوڑا سا ہاتھ کھینچا، بس رب نے نہیں دیا نا، اب میں بھی رب کا نہیں ہوں، نماز بھی چھٹی، روزے بھی چھٹی، دین کی طرف نیکی کوئی نہیں کرنی۔ یہ تو مطلب کا بندہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا، چادر کا بندہ ہلاک ہوا۔ پیسہ ملے رب کی طرف سے فراوانی ہو تو رب کا ہے، جیسے تھوڑی سی پریشانی آئی اور اس وقت یہ رب سے بے وفا ہو گیا، غداری کرتا ہے۔ دنیا میں بھائیوں خوشی ملے تو اس کو رب کا انعام سمجھے، غمی آئے تو اس کو رب کی طرف سے امتحان سمجھے۔ مومن دونوں طرح کامیاب ہے، مومن کو خوشی ملتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور غمی آتی ہے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ملنا ہے تو اسی سر سے ملنا ہے، میں اور کسی سر پر جا کر بے وفا اور غدار کیوں بنوں؟ کیونکہ رب اگر نہ دینا چاہے پوری دنیا زور لگا دے نہیں سکتی، رب نہ دینا چاہے پوری دنیا زور لگا دے کوئی دے اللہ پر روک نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہونے ہیں اللہ اکبر، تو میں اللہ اکبر شرک کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا دامن داغدار کیوں کروں؟ میں یہ سال سنایا کرتا ہوں، لاہور شاہدرہ سے ایک نواحی علاقے کے اندر جانے کا موقع ملا، تانگے پر سوار تھا، راستے میں ایک بزرگ ضعیف العمر تھا، اس نے تانگے والے کو روکا، اس نے تانگا روکا، اس آدمی نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں بڑی شدت کا راشا تھا، ہاتھ ایسے کانپ رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا، بہرحال اس کو تانگے پر سوار کرایا۔ اب جب تانگا روانہ ہوا میں نے پوچھا کہ بزرگوں یہ تکلیف آپ کو کب سے ہے؟ یقین جانے میرے دل میں تھا یہ ابھی پھٹ پڑے گا،
کہ اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے علاج کرایا، میں نے بیمار رہا ہوں، اور اتنی کیونکہ اس کی حالت کو دیکھ کر ہمیں ترس آ رہا تھا، کتنی تکلیف برداشت کر رہا تھا، کتنا تیزی سے اس کا ہاتھ کام رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کب کبھی جاری تھی۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ یہ پھٹ پڑے گا، رب کے گلے شکوے کرے گا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن رب ہے کہ مجھے آرام ہی نہیں دے رہا، مجھے شفا ہی نہیں دے رہا۔ لیکن میں ہکا بکا رہ گیا جب اس نے یہ بات کہی۔ سب سے پہلا جملہ جو اس کی زبان سے تھا، اب اس تکلیف کی کیفیت کے باوجود کہتا ہے میرے رب دے میرے اسے بڑے ہی احسان۔ یہ کلمہ زبان سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہے، جس پر تکلیف ہو اس کو احساس ہوتا ہے۔ میرے رب دے میرے اسے بڑے ہی احسان ہیں، یہ تو میرے اپنے عملوں کی کمائی ہے، نہیں تو میرے اپنے گناہ ہوں گے۔ یہ اتنا شکر اللہ تعالیٰ کا۔ ہم تھوڑی سی تکلیف ہے رب کا گلہ شروع کر دیں، آسانی میں کون سی رب کی تعریفیں شروع کر دی تھی؟ یہ تو مطلب کا بندہ ہو گیا۔ رب کی طرف سے آزمائش آتی ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی، دکھ میں بھی سکھ میں بھی، یہ دنیا دارالامتحان ہے، جہاں آزمایا جا رہا ہے بندے کو، کہیں مال سے، کہیں اولاد سے، کہیں عہدے دے کر، کہیں صلاحیتیں دے کر، کہیں وقت دے کر، کہیں مال و دولت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ کرتا کیا؟ میرے حکموں کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے؟ اور اسی کا قیامت والے دن حساب دینا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بل ضرور تم سے رب کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ اب اس شخص کو اتنی نعمتیں ملی، اتنا گھنا باغ ہے، 2 باغ ہیں، زمین ضائع نہیں ہوئی، پھل ہی پھل ہے۔ اب اپنے دوست کو کیا، اب تھوڑی تکبر آ گیا۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره، اپنے اس دوست کو جو غریب تھا، خیر تھا، اس کو بلایا اور اس کو باغ کے اندر لے گیا ذرا اترانے کے لیے، تاکہ اس کو میں بتاؤں میں بھی کوئی چیز ہوں۔ تو اس اپنے دوست کو کہنے لگا، اور گفتگو کے دوران کیا کہتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تیرے سے زیادہ مال ہے، اولاد اور نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں۔ اس پر تکبر، یعنی اگر یہ کہتا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، نوکر چاکر دیے ہیں، اللہ یہ کلمہ شکر تھا۔ لیکن جب یہ کہا تیرے سے زیادہ میرے پاس مال ہے، یہ تکبر ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے، یہ ناشکری ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا انعام، رب فرماتا ہے ہم نے دیے اس کو باغ، نہریں ہم نے چلائیں، باغ ہم نے دیے، زمین کو زرخیز ہم نے بنایا، اس کو ہر طرح کا فائدہ ہم پہنچا رہے ہیں، ورنہ ایک سنڈی تیلا سارا باغ تباہ کر کے رکھ دیں، رب کیا کہ کون سی دیر لگتی؟ ایک آگ کا بگولا، ایک اللہ اکبر آندھی کا بگولا، تیز طوفان، اللہ اکبر، اسی طرح سے برستے ہوئے اولے ستیہ ناش کر کے رکھتے باغ، لیکن اللہ نے عافیت میں رکھا۔ اقرار ہے، کیا کہتا ہے کہ تیرے سے زیادہ میرے پاس مال موجود ہے، تیرے سے زیادہ میرے پاس اولاد اور افرادی قوت موجود ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، باتیں کرتا کرتا اس کو اپنے باغ میں لے گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا، یہ لفظ کہہ کر اپنے اوپر خود، اپنے پاؤں پر خود کلاڑا مار رہا۔ حالا، اب دوسرا کفر سنیں، پہلا کفر یہ کہ اس نے اس کو اپنی محنت اور اپنی کمائی سمجھا، رب کا انعام نہیں سمجھا، پہلا یہ کفر۔ دوسرا کفر، حالا کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا یہ باغ، یہ کھجوروں کی باغ، یہ انگوروں کے باغ، درمیان میں نہر، کھیتی کھلیان، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کبھی فنا بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پیسے سے پیسہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، مال لگانے سے مال باقی ملتا ہے۔ آج بھی یہ ذہن ہے دکانداروں تاجروں کا، اللہ ماشاءاللہ، لگاؤ سے لگانے سے ملتا ہے، جی لگانے سے نہیں ملتا، اللہ کی عطا سے ملتا ہے، یاد رکھیں۔ کتنے ایسے ہیں لگا لگا کے پیسہ ڈوبا بیٹھے، نہیں ہوا، ہائے کی ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یاد رکھیں، نہ اپنے قوت بازو پر
یہ رکھیں اترائیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے، نہ اپنی صلاحیتوں پر نہ اپنی ڈگریوں پر، یہ اللہ کے رزق اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ جس کو دے۔ کتنے ایسے ہیں منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور پیسوں میں کھیلتے، یعنی اپنی رال سنبھال نہیں سکتے اور پیسوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے ذہین دیکھے جائیں جب ریڈی لگا کر پھر رہے ہیں، ڈگریوں کو چلاتے پھر رہے ہیں، کہتے کیا فائدہ ہمیں اس ڈگری کا، ایک ہی کلاس سے ایک ہی کالج سے یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے ہیں، لیکن ایک لاکھوں میں کما رہا ہے اللہ اکبر، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ اکبر پھر رہا ہے ایسے نوکری کے لیے در در مارا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے سمجھا کہ یہ ڈگری ہماری رازق ہے، یہ عہدہ ہمارا رازق ہے، یہ صلاحیت ہماری رازق ہے، اللہ کو رازق نہیں سمجھتے۔ اللہ کو رازق سمجھیں، اب وہ جس طرح سے بھی وہ دے الحمدللہ، ڈگری کا انکار نہیں، اللہ صلاحیتوں کا انکار نہیں، اللہ پر تعلقات اور عہدوں مرتبوں کا انکار نہیں، مقصد یہ ذہن نیت صاف کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ملے گا تو مجھے اللہ پر اس کی آرڈر ہوگا تو مجھے یہ چیز ملے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی۔ اب وہ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باپ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اتنا اپنے خود کفیل ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، تیسرا کفر، کہتا ہے میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر، تکبر، دولت کا تکبر بھر گیا دماغ، قیامت بھی آ سکتی ہے بھلا؟ ایسے مولوی نے دھکوسلے لگا رکھے ہیں، جنت جہنم حور و قصور شرابن طہورا، کوئی جنت جہنم نہیں، کوئی قیامت نہیں، یہ سارے ان کی ایسے باتیں آج بھی جائیں ہائی کلاس کنٹری میں یہی ذہن موجود ہے، اللہ ماشاء اللہ نے کسی کو بچایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے والا ارودت بالفرض والمحال، یار اپنے دوست سے کہہ رہا ہے اگر میں لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، اگر رب کو مانتا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، بس کتنی حد تک مانتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قیامت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی عطا کا انکار کر رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کبھی چھین نہیں سکتا، جو آ گیا میری قسمت میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر میں رب کی طرف بالفرض و محال، قیامت اول تو ہے نہیں، اگر آ بھی گئی تو رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اگر پلٹ کر گیا تو مجھے بھی وہاں بھی اسی طرح خیریں ملیں گی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ تو عقیدہ رکھتا ہے توحید والا، اور پھر کہتا ہے کہ رب اللہ پر دینے والا ہے، اور حالت تیری ہے یہ کہ تو تنگلا پھر رہا ہے، مال تیرے پاس ہے نہیں، اولاد تیری ہے نہیں، در در پر دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے جی عقیدہ توحید ہے میرا، اللہ پر ایمان ہے میرا، اللہ پر ایمان ہوتا تو پھر تیرے پاس سب کچھ نہ ہوتا، دیکھ میرے پاس سب کچھ ہے، اور میں نہ قیامت کو مانتا ہوں، نہ اس چیز کو فنا، اس کی بات کی فنا مانتا ہوں کہ یہ کبھی فنا ہوگا، اور اگر بالفرض والا محال میں قیامت کو آ بھی گئی اور وہاں پہنچ بھی گیا تو جس طرح یہاں مجھے مال ملا ہوا ہے وہاں بھی ٹھیک ٹھاک باغ ملیں گے، اس کا مطلب ہے کفر شرک کے باوجود باغ ملے گی۔ قال له صاحب، اس کا دوست پہلے ٹھنڈے دل سے سنتا رہا باتیں بڑھ کے سنتا رہا، جب وہ اس کے باتیں بند ہوئی، قال صاحبہ وهو يحاوره، اس نے بھی دوران گفتگو اب بات کی، غریب ہے لیکن ایمان والا ہے، عقیدہ ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، اس کے باوجود ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا اس نے۔ کیا کہتا ہے؟ اکفرت بالذی، اس نے نہیں دیکھا یہ تو مجھ سے اللہ اکبر مال میں زیادہ ہے، یا بھی بندے بھیج کر پکڑوا کے مجھے مروا دے گا، یہ کہتا ہے نہیں، اس نے کہا بات جو ہے حق کی میں وہ کروں گا اس کے سامنے۔ کہنے لگا اکفرت بالذی، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے خلقک من تراب، اوقات تو دیکھ اپنی جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرہ سے، ثم سواک رجلا، پھر اس اللہ تعالیٰ نے تجھے اللہ اکبر ایک صحیح سالم مرد بنا دیا۔ کیا اس اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے؟ اپنی اوقات تو دیکھ، کس ذات کا انکار کر رہا ہے کہ اس نے نہیں دیا، یہ میری محنت ہے، یہ اس رب ذوالجلال مجھے جو کچھ ملا ہے اس کو تباہ نہیں کر سکتا،
اور نہ ہی کوئی قیامت ہے، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے اس سے بھی بڑھ کر ملے گا۔ یہ تو کیا کفر والی باتیں کر رہا۔ لیکن میرا عقیدہ سن، میں تجھے بتاؤں، غربت کے باوجود میں تجھے بتا رہا ہوں، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں چاہے تنگ دست ہوں، چاہے غربت ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے اولاد نہیں ہے، چاہے فقیری ہے، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تھوڑی سی تکلیف آئے، لو وہ پیلے جھنڈے والے کے پاس چلے جاؤ، وہ نیلے جھنڈے والے کے پاس چلے جاؤ، لال جھنڈے والے کے پاس چلے جاؤ، وہ کالے جھنڈے والے کے پاس، اللہ اکبر، ادھر سے ہو کر آتا 18 اور نکلے، کوئی ایک تو نہیں مر رہا، ہر کوئی مر رہے ہیں، نئے نئے اس کے خوشا پیدا ہو گئے۔ بڑے بڑے توحید والے، اللہ اکبر، جب تکلیف آتی ہے بچہ گم ہوا فوراً اب اسے حساب کرواؤ، ذرا اسے حساب کرواؤ، کیوں؟ پڑھو 2 رکعت حاجت کے نفل مانگو اللہ سے دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، استغفار، اس وقت ہمارے ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے چاہے میرے پاس غربت ہے لیکن اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور پھر اس کو سمجھا رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ، تو نے جب اپنے باغ میں داخل ہوا میں دیکھ رہا تھا، تو نے یہ کلمات کیوں نہ کہے؟ اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تجھے چاہیے تھا اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمات کہتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اچھی لگے اس کو دیکھ کر، بعض اوقات اپنا بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا لباس، اللہ اکبر، اپنے گھر والے، اسی طرح سے وہ چیز اچھی لگ رہی تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہے، یہ اللہ نے چاہا ہے تو مجھے عطا کیا ہے، اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، اور لا قوت الا باللہ، طاقت نہیں کسی کے اندر مگر جو اللہ جس کو طاقت دے، اللہ اکبر۔ دوسری جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی اللہ اکبر ڈر ہے نہ کوئی طاقت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کسی کا ڈر دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور طاقت بھی جو ہے وہ ایمان کیا ہو ایک مومن کا کہ طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، طاقت ان القوت للہ جميعا، ساری طاقتوں کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو گناہ سے بچنے اور نیکی کی توفیق دینے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ گناہ سے بچایا تو میرا کمال نہیں، اللہ اکبر، یہ اس اللہ کی مہربانی سے میں بچا ہوں، اور نیکی کی توفیق دی تو میرا کمال نہیں، اس اللہ نے مہربانی کی نیکی کی توفیق۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، گھر اچھا لگ رہا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے داخل ہو کہ جو اللہ چاہے، کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ، میرے اندر کیا طاقت ہے کہ میں اس میں کوئی حسن پیدا کر سکوں، اس میں کوئی کمال پیدا کر سکوں، یہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس۔ اس نے کہا کیوں نہیں کہا تو نے یہ کلمات باغ میں داخل ہوتے ہوئے، ان تارانی آنا اقل من کا مالم و والدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں مال میں تیرے سے کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں، میری اولاد بھی اتنی نہیں ہے اور مال بھی اتنا وافر نہیں ہے جتنا تیرے پاس ہے، میں تو اپنے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے، اگر میں مال میں اولاد میں تجھ سے کم ہوں فعسى ربی، ہو سکتا ہے شاید میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، تیرے باغ سے زیادہ بہتر مجھے باغ عطا کر دے۔ میں غربت میں ہونے کے باوجود رب پر امید رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر عطا کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے تکبر کی وجہ سے، تیرے کفر کلمات کی وجہ سے، تیری ناشکری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسا عذاب بھیجے کہ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تیرے دونوں باغات چٹیل میدان بنا کے رکھ، مجھے تیرے سے بہتر عطا کر دے اور تیرے باغ کو ہی تباہ کر دے۔ تو کہتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت قادر ہے، اس نے عقیدہ بتا کر واضح کر دیا، کھول دیا اس کے سامنے۔ او یصبح ماؤها غورا، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو نہر چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی خشک کر دے، زمین میں اتار دے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو جتنا زور لگا لے اس پانی کو زمین سے باہر نہ لا سکے، چاہے جتنی مرضی آئے، اللہ اکبر، تو پمپ وغیرہ استعمال کر لے لیکن وہ پانی باہر ہی نہ آئے، اتنا گہرائی میں لے جائے، اللہ رب قادر ہے اس بات۔ جب نہر ہی نہیں ہوگی، اس میں پانی نہیں ہوگا، باغ کو پانی نہیں ملے گا، کھیت کو پانی نہیں ملے گا، سارا باغ اجڑ جائے گا۔ اب مجھے پتہ نہیں رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے تیرے کفریہ کلمات کی وجہ سے، لیکن میرا رب یہ کر سکتا ہے، اس کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس ایمان والے توحید والے کی، اللہ اکبر، بات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اس دوسرے کے کفر کی اس کو سزا دی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، رات گزری، رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باغ کو کریک ڈاؤن ہو گیا، گھیر لیا گیا، احاطہ کر لیا گیا۔ آسمان سے کوئی آگ کا بگولا آیا یا کوئی طوفان آیا یا برف کے اولے پڑے، اللہ اکبر، یا کوئی کیڑوں نے کھایا، بہرحال صبح ہوئی فاصبح، جب کیسے صبح ہوئی، یقلب کفیہ، وہ ہاتھ ملتا ہوا آیا، دیکھا باغ کو سارا کا سارا، دونوں انگوروں کے باغ، کھجوروں کی باڑ، اللہ اکبر، اور وہ نہر اور درمیان میں جو کھیتی تھی، فصلیں تھی، وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ اب وہ ہتھیلیاں مر رہا ہے افسوس کے ساتھ، کیا اپنے گناہ پر شرمندہ تھا؟ نہیں، ما انفق فیہا، کہتا تھا جو میں نے خرچ کیا وہ تو سارا ضائع ہو گیا۔ اس کو اپنے خرچے پر افسوس تھا، اپنی حرکت پر افسوس نہیں تھا۔ جب اپنے عمل پر اس کو افسوس ہی نہیں تو اللہ کیسے اس کی توبہ قبول کرے؟ توبہ تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو کہتا ہے اوہو میرا اتنا پیسہ لگ گیا، ساری رقم ڈوب گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس کا سارے دونوں باغات اس کے، اللہ اکبر، گرے پڑے تھے، وہ سارے انگور کے اور سب کو جتنا بھی تھا وہ سارے درخت زمین کے اوپر ایسی آفت آئی، تباہ ہو گئے تھے۔ فرمایا وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش، اے افسوس، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ یہ تھا ایک توحید والا اور ایک شرک والا، دونوں کی دوستی ہے۔ توحید والا اس کو دین کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی عقیدے کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ اپنے شرک پر ڈٹا ہوا ہے کہ میرے تو اللہ اکبر فلاں فلاں مشکل کشا حاجت روا ہیں، وہ میرے باغ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب بتاؤ، اب کس نے کر دیا کام؟ اب کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار گروہ بھی نہ آیا۔ جو کہتا تھا نا میری اتنی افرادی قوت، آخر اتنے بڑے باغ ہیں تو اس کے لیے اس کے بعد کتاب تو تھا نا، عملہ تو تھا، جو محنت کرنے والا، باغ میں کام کاج کرنے والا، تو نہ ہی اس کا جتھا اس کے کام آیا اللہ رب العزت کے پکڑ کے مقابلے میں، وما کان منتصرا، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے آیا، کوئی اس کا مشکل کشا حاجت روا کے آ کر اس کو چھڑا دو، جن کے نام کی نظر نیازیں دیا کرتا تھا، کوئی چھڑانے نہیں آیا اس کو۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مدد جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے، وہی سچی اور حق مدد۔ ولایت کا معنی اختیار اور حکومت بھی کیا گیا ہے، تو اسے اب وہاں پر علم ہو گیا، واقعی اختیار تو اپنے رب کے پاس ہے، اس رب ذو جلال کے پاس یہ ساری طاقتیں ہیں۔ میں ایسے کہتا تھا میرے باغ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، میں ایسے کہتا تھا کوئی کیا مزید ہے، تو یہیں پر ہی اللہ نے کفر کی سزا دے دی۔ فرمایا ہوا خیر ثوابا، وہ اللہ رب العزت کے پاس بہتر بدلہ ہے، وخیر عقبا، اور اسی کے پاس بہتر انجام ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ بات حقیقت میں کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ نون والقلم وما یسطرون میں باغ والوں کا ذکر کیا۔ باپ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، باپ اپنے باغ میں سے جو آمدنی آتی اس آمدنی کو اللہ اکبر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، مسکینوں پر، یتیموں پر، خود بھی استعمال کرتا، رشتہ داروں کے لیے بھی رکھتا، گھر کے لیے بھی رکھتا، لیکن مسکینوں پر بھی خرچ کرتا۔ بڑی برکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کے اندر۔
لیکن جب وہ فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد بیٹے بیٹھے انہوں نے باپ کی جائیداد کو سنبھالا اور حساب لگایا، کہنے لگے او یہ تو ٹھیک ہے گھر خرچ ہوا، یہ تو ٹھیک ہے رشتہ داروں کو دیا، گھر والوں کو دیا، باغ میں انویسٹمنٹ کی دوبارہ، لیکن یہ جو مسکین ہو یہ مفت خورے ہڈ حرام ان کے اوپر خرچ کر کے باپ نے اتنی کمائی ضائع کر دی۔ اگر یہ بھی ہمارا ابا اکٹھے کرتا تو کتنے اور باغ بن سکتے تھے۔ یہ بہت ابا سے غلطی ہوئی۔ اب ان بیٹوں نے بیٹھ کر بھائیوں نے طے کیا اللہ سے کیا کہ اب کے اس دفعہ جو باغ کا پھل اترے گا تو راتوں رات کیا کرنا ہے، اللہ پر پھل اتار لینا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے جب مسکین آئیں گے، بستیوں کے ارد گرد کے غریب آئیں گے وہاں سے مال لینے کے لیے، پھل لینے کے لیے، فصل لینے کے لیے، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم سمیٹ کر منڈیوں میں بھی مال پہنچا دیں۔ کوئی سروس بڑی جلدی، مسکین کو پتہ ہی نہ چلے، غریب کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29واں پارہ سورۃ قلم ہے، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا اسی طرح مکہ والوں کو ہم نے نعمتوں سے نوازا، ان کی آزمائش کی جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی۔ فرمایا اذ اقسموا لیضربنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم باغ کا پھل جا کر اتار لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، یعنی ضرورت ہی نہیں سمجھی، انہوں نے کہا یہ تو پھل تیار ہے، اس کو تو اترنے میں دیر ہی لگے گی۔ وہ جو سورۃ کہف میں باغ والے ہیں اس کا تو پھل وغیرہ وہ تو بعد کی بات ہے، ان کا تو پھل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ اب جب سب پھل تیار ہو چکا ہے اس وقت آدمی سمجھتا ہے اب تو پھل اترنے کی دیر ہے، قرضے بھی اتر جائیں گے، بچوں کی شادی بھی کر لیں گے، فلاں کام بھی کر لیں گے، فلاں رقبہ بھی خرید کر لیں گے، وہ قرضہ بھی اتار دیں گے، وہ تو بڑے آدمی نے پورا پروگرام بنایا ہوا۔ تو اب کہنے لگے صبح ہونے سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے، پھل جا کر اتار لینا ہے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ رات ہوئی، نیت خراب ہوئی، اللہ نے راتوں رات فطاف علیہا، فرمایا چکر لگا گیا، صرف ایک چکر لگا، طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب آیا، آگ کا بگولا آیا، وہم نائمون، یہ سوئے ہوئے تھے کہ ابھی صبح منہ اندھیرے ہی جا کر ہم نے پھل اتارنا ہے، اور پھل تو تیار ہے، اور راتوں رات بگولا آیا۔ اور بگولے میں کتنی طاقت ہوتی، شیخو پورہ میں چند سال پہلے آندھی کا بگولا آیا، پورا دیہات غائب ہو گیا۔ بگولے کے اندر کتنی پاور تھی، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جنات اٹھا کر لے گئے پورے ٹریکٹر، ٹرالیاں، جانور، چارپائیاں، گھروں کے سامان، سب کچھ بگولا، کتنی پاور تھی، پریشر تھا اس میں، اٹھا کر پاس پتہ نہیں کہاں جا کر بکھیرا، کتنی طاقت۔ شیشے والی عمارتوں کے بگولا گزر جائے، کھڑکیاں شیشے ٹوٹ کر گرچی گرچی ہو جاتی، تباہی پھیل جاتی ہے بگولوں کی۔ اللہ اکبر، ویڈیوز دیکھیں آپ، ڈاکومنٹریز دیکھیں، کتنی پاور ہوتی ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کے اندر وہاں پر اللہ اکبر بگولا آیا، روڈ پر جاتی ہوئی گاڑیاں ان کو اٹھا کر کتنے منزلہ، اللہ اکبر، پلازا تھا کئی منزلہ بلند پلازا، اس کی چھت کے اوپر کار وغیرہ چھتوں پر ڈھیر لگا دی، اٹھا کر وہاں پھینک۔ تو رات کو ایک بگولا آیا، صرف ایک چکر لگایا اس نے، اور یہ سوئے ہوئے تھے، اور فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے تیار شدہ پھلوں کے اترنے والا، پھلوں نے اترنا تھا، اس باغ کو کیسے کر دیا، جیسے کھیتی کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے، فصلیں کاٹ دی جاتی ہیں، اس طرح نیچے گر گیا تھا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب ان کو پتہ نہیں، یہ اپنے شیڈول کے مطابق آدھی رات کے بعد اٹھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، آوازیں دی، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ أَرْضِكُمْ، اور دوڑو دوڑو صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنی کھیتی کی طرف، ان کو تم صارمین، اگر تم اللہ اکبر نے پھل اتارنا ہے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے راتوں رات جا کر اتار لو۔ فَانْطَلِقُوا، اور وہ چل پڑے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، آپس میں جاتے جا رہے تھے۔ اللہ يَقُولَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، خیال کرنا آج کوئی مسکین ہمارے قریب نہ آنے پائے، باغ میں اس کو قدم نہیں رکھنے دینا،
ادھر اللہ تباہی بھیج چکا ہے، نیت خراب ہوگی اللہ اکبر تو ایسے حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تیار شدہ فصلیں برباد کر دیتا ہے، تیار شدہ پھل برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نیت خالص کیسے پر، نیت جبٹے اللہ اکبر ہر شے اللہ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کی پکڑ سے بے نیاز رات کو جا رہے ہیں، آپس میں کہتے جانا، ایک دوسرے مقدم آ کے خیال کرنا کوئی مسکین آج ہمارے باغ بنا نہ پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے سمجھتے تھے جیسے اب پھل اتارنے پر قادر ہیں، وہ پھل اپنا ہی ہے۔ فلما رأوها، جب آئے اپنے باغ کے قریب اس کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، لگتا ہے راستہ بھول گئے، غلط جگہ پر آ گئے، ہم تو رات کو ہو کر گئے، پھل تھا اور یہ تو چٹیل میدان پڑا ہے، لگتا ہے راستہ بھول گئے، وہ کوئی اور جگہ۔ بل نحن محرومون، دوسروں نے کہا نہیں، ہم محروم ہو چکے ہیں، ہم سے سب کچھ چھن چکا ہے۔ قال اوسطهم، ان میں جو درمیانہ بھائی تھا، ایک بڑا ایک چھوٹا ایک درمیان والا، وہ کہنے لگا، الم اقل لکم، کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کیوں نہیں گئے تم باہر میں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے اس چھوٹے درمیانے نے پہلے ان کو سمجھایا تھا کہ ایسا نہ کرو کہ مسکینوں کو کہ ہم قریب نہیں آنے دیں، اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اور پھل اترنے پر اللہ اکبر اس رب ذوالجلال کے شکرانے کے طور پر مسکینوں میں بھی غریبوں میں بھی تقسیم کر دو، ان کو بھی دے دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں کہتا تھا کہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کیا، اس کی تسبیح کیوں نہیں کی۔ قالوا، اب وہ سارے کہنے لگے، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اوپر، انہوں نے توبہ کی، ان باغ والے اس نے توبہ نہیں کی، اس انہوں نے توبہ کی، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، وہ کہتا دیکھا نا یہ تو نے کہا تھا کہ مسکین کو قریب نہیں آتا، اس نے کہا نہیں تو نے بھی تو ہم ہی بھری تھی، وہ ابھی ایک دوسرے کے اوپر اللہ اکبر الزام لگا رہے تھے، وہ کہتا تیرا قصور ہے، وہ کہتا تیرا قصور ہے۔ قالوا، اب سب کہنے لگے، یا ویلنا انا كنا طاغین، اے افسوس ہم تو بھٹک گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری غلطی کی سزا دی ہے۔ عسى ربنا، اچھا اللہ پر امید ہے، ہو سکتا ہے ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منها، ہمیں ان باغوں اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اسی اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، اسی پر امید رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ۔ نقصان ہو گیا تو یہ نہیں کہ اب رب سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ تو نے یہ کر دیا، اب ٹھیک ہے میں بھی تیری نہیں مانتا، ہاں پھر اللہ پر امید ہے۔ تو غلطی ہو، نقصان ہو، پہلے اپنے گریبان میں جھانکے میرے اعمال کیا ہے، مجھ سے رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اور اگر اعمال درست ہیں تو پھر سمجھ لے کہ آزمائش آئی، اور آزمائش اللہ اکبر کے لیے ہی تو دنیا میں آیا ہے انسان، اور اس میں دو چیزیں ہیں، پہلے بھی بتایا ہے، خوشی یا غمی، دکھ یا سکھ۔ تو خوشی میں اللہ کا شکر ادا، اور غمی میں مدد، صبر کر کے رب سے مدد مانگے، نماز پڑھ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، خوشی میں ناچنے لگ جاتے ہیں، غمی میں پیٹنے لگ جاتے ہیں، یہ دو انتہائیں غلط، خوشی میں ناچنا غلط اور غمی میں پیٹنا غلط، نوحہ اور شکوہ شکایت کرنا غلط۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، صبر کا اس پیکر نے اللہ پر سب مال چھن گیا، اولاد چھن گئی، جانور چلے گئے، گھر برباد ہو گئے، لیکن کیا کہا، اللہ اکبر، بیماری آ گئی، کس قسم کی تھی اللہ نے ذکر نہیں کیا، وائرل بیماری تھی، اس سب کے باوجود کیا کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تکلیف دور کا، یہ بھی جائز ہے، اللہ سے تو مانگیں گے، دعا کریں، لیکن پیغمبر کا اتنا حساس انداز دعا کرنے کا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کیوں اگر میں نے اتنا کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو مجھے تکلیف دور کر، کہیں یہ تیرا شکوہ ہی نہ ہو جائے،
یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی سخی کے دروازے پر کوئی بھوکا شخص جا کر کہے میں بھوکا ہوں اور آپ بڑے سخی ہیں، کھانا نہیں مانگا، زبان سے نہیں مانگا، لیکن مطلب وہی ہے کہ میں بھوکا اور آپ سخی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کل تجھے اتنے پیسے تو دیے تھے، نہیں میں اب کی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کہیں میں تیرا شکوہ نہ کر بیٹھوں، شکوہ نہ ہو جائے، اس لیے الفاظ کا چناؤ اتنا اعلیٰ کیا۔ اور دوسرے مقام پر تفاسیر میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا اے اللہ پہلے بھی تیرا شکر کرتا، مال تھا، اولاد تھی، باغات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اے اللہ اب جب تو نے لے لیا تو اب میں تیرا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اب وہ سب کچھ چلا گیا، اس کام اس میں سنبھالنے میں آخر کو ٹائم لگتا تھا، اس لیے اللہ کو جو ٹائم ادھر لگتا تھا مال میں، اولاد میں، کاروبار کو سنبھالنے میں، اللہ اب اتنی دیر کے لیے میں تیری عبادت کے لیے مزید فارغ ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے تیری عبادت کے لیے اور ٹائم مل گیا۔ تو ایسے ایسے اللہ اکبر ہستیاں گزری ہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اب یہ باغ والے یہ کیا کہتے ہیں، یہ توبہ کر گئے، کہنے لگے عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، پھر بھی اس رب نے لے لیا، اس سے ناراض نہیں ہم، پھر بھی وہ رب ہمیں اس کے بدلے بہتر عطا کر دے گا، انا الى ربنا راغبون، اور ہم نے اسی رب کی طرف ہی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا كذلك العذاب، اس طرح ہوتا ہے ہمارا عذاب کہ تیار شدہ فصلوں کو برباد کر دوں، بہترین ٹاپ کلاس معیشت کو تباہ کر دوں، رب کے سامنے دیر نہیں ہے۔ فرمایا والعذاب الآخرۃ اکبر، یاد رکھو آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں تو آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس آخرت کے عذاب سے بھی بچیں اور دنیا کے عذاب سے بھی بچیں۔ پہلو بات کیا نکلا باغ والوں کا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا جس ذات نے مجھے پیدا کیا اور مجھے نبی بنا اس ذات کی قسم، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ تو کم ہو جائے گا، فرمایا کم نہیں ہوتا، اللہ برکت ڈالتا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے جو بھی نعمتیں انسان کو ملیں اس پر اترائے نہ، پھر دوسرے کو تانا نہ دے۔ اب دیکھیں اس نے تانا دیا، دوست نے، امیر دوست نے غریب دوست کو تانا دیا، تیرے سے زیادہ میرے پاس مال ہے، تیرے سے زیادہ میری اولاد افرادی قوت ہے۔ تو جو دوسروں کو تانا دیتا ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ کیوں دوسروں ہم لگے رہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس نے کیا کر کے یہ اس کی یہ بات پکڑ لی، پکڑ کے اچھا لیں گے اس کو۔ اب اس کے پاس غربت ہے، اس کی غربت کا عیب کو پکڑ کر اس کو بار بار تانے دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، جس نے تانا دیا اب اس تانا دینے والے کو اسی چیز میں مبتلا کر دیا۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تانا دینے والے، عیب تلاش کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ سورہ حمزہ تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ۔ تو ایسا نہیں، اس میں آپس کے اندر دلوں کے اندر بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے، دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھے، تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کہتا ہے میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی طہارت کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ اچھی چیز ملی ہے اب وہ استعمال کر کے جس کے پاس نہیں ہے اس کو گھٹیا سمجھنا، اس پر تکبر کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا یہ تکبر ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، حق سامنے آ گیا، اب اس سے منہ موڑ لینا، یہ تکبر ہے۔ اللہ سے دعا اللہ دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔